اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج میں آپ کے سامنے نجاسات کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ نجاسات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو خود بھی نجس ہیں اور دوسری چیزوں کو بھی نجس کرتے ہیں۔ شریعت مقدس میں نجاسات کی 10 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز پیشاب ہے۔ پیشاب خود بھی نجس ہے اور دوسری چیزوں کو بھی نجس کرتا ہے۔ اس کے بعد پاخانہ، اس کے بعد منی، مردار، خون، 6 نمبر پر کتا، 7ویں نمبر پر سور اور 8واں نمبر کافر، شراب اور نجاسات، خور، حیوان کا پسینہ۔ یہ کل 10 نجاسات ہیں اور ان کے بارے میں تفصیلات احکام کی کتب، خاص طور پر توضیح المسائل میں بیان ہوئی ہے۔ جو بھی مومن تفصیلات چاہتے ہیں وہ توضیح المسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ پیشاب اور پاخانہ ہر اس حیوان کا نجس ہے، انسان کے ساتھ ساتھ ہر اس حیوان کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی اگر اس کی گردن کاٹی جائے، اگر اسے ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حرام گوشت ہو، یعنی پیشاب اور پاخانہ کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط خون جہندہ رکھتا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا گوشت حرام ہو، حلال گوشت۔ حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہے۔ باقی انسان کے ساتھ دیگر تمام جو بھی حرام گوشت حیوانات ہیں ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ 3 نجاستیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، منی، مردار، خون، یہ 3 نجاستیں ہر اس حیوان کی نجس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو، اچھل کر اس کا خون نکلتا ہو، اس کی نجس ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو تب بھی اس کا خون، منی، مردار یعنی میت، جنازہ نجس ہے۔ حلال گوشت ہو تب بھی اس کی چیزیں نجس ہیں۔ لہذا اگر کسی کے جسم پر، کپڑوں پر خون لگ جائے، پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے تو اس کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ اس کے کپڑوں کو پاک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز کتا اور سور ہے۔ کتا اور 7ویں چیز سور۔ یہ کتا اور سور وہی نجس ہیں کہ جو زمین میں بستے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں۔ البتہ جو کتا اور سور سمندر میں رہتے ہیں، کیونکہ کتے اور سور کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو سمندر میں رہتی ہیں اور یہاں زمین میں وہ نہیں پائی جاتی، ان کے بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ وہ جو سمندری کتا اور سور ہیں وہ نجس نہیں ہیں۔ جو کتا اور سور اس زمین میں رہ رہے ہیں وہ نجس ہیں، یہاں تک کہ ان کے بال بھی نجس ہے۔ کتا اور سور بال، ہڈیاں، ناخن، یہ پنجے، یہ سب چیزیں جو ہے نا کتا اور سور کی نجس ہے۔ لہذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کافر ہے۔ کافر خود بھی نجس ہے اور دوسروں کو بھی نجس کرتا ہے، لہذا کافر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافر کہتے کسے ہیں؟ کون ہے کافر؟ تعریف کیا ہے؟ کافر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہ جو خدا کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، اور وہ شخص کہ جو اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے وہ بھی کافر کے حکم میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے وہ بھی کافر کے حکم میں آتا ہے۔
नासबी है, गाली है। नासबी उसे कहते हैं कि जो आइमा अहल बैत अलैहिस्सलाम के साथ बुग़्ज़ रखता है और इस कदर बुग़्ज़ रखता है कि आइमा अहल बैत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है। और गाली उसे कहते हैं जो गुलो करता है। गुलो यानी हद से ज्यादा, हद से तजावुज कर जाना। मसलन आइमा अहल बैत अलैहिस्सलाम में से किसी एक इमाम को खुदा कहना, ये शरीयत मुक़द्दसा में ममनू है, लिहाजा इस चीज से परहेज करना चाहिए। उसके बाद शराब है, शराब नजस है। अगर किसी के कपड़े में शराब लग जाए तो उसे चाहिए कि उन कपड़ों के साथ नमाज न पढ़े, इबादत अंजाम न दे। 10वीं चीज निजासत खोर हैवान का पसीना। ऊंट या कोई हैवान निजासत खाता है, इंसानी निजासत खाता है कोई और निजासत खाता है तो उसके पसीने से भी इज्तनाब करना चाहिए। ये 10 निजासात हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इन निजासात से खुद को दूर रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।